سبحان اللہ، بڑے ہی خوبصورت انداز کے ساتھ حاضر دعا رہے تھے۔ رب کا قرآن کہتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ علماء بھی موجود ہیں۔ رب کا قرآن کہتا ہے کہ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ اس کا ذکر کرتا ہے۔ سٹیج کی جنازت علامہ حافظ اشتیاق احمد صاحب، آپ بھی استاد گرامی بھی موجود ہیں، میں ان کی سفر طے کرنے لگا ہوں۔ کسی نے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ آپ سے پوچھا کہ اے فرید رب کیا کر رہا ہے؟ فرمایا رب فرید فرید کر رہا ہے۔ وہ حیران رہ گیا۔ فرمایا اللہ کا قرآن کہتا ہے جو رب کو زمین پہ بیٹھ کے یاد کرتا ہے رب آسمان پہ اس کا ذکر کرتا ہے۔ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے، ہم حضرت صاحب کی بارگاہ میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، آسمانوں پہ رب آپ کا ذکر کر رہا ہے۔ آپ کا جو حکم ہے میں اسی کی طرف سفر کر رہا ہوں۔ مختصر وقت میں کہ قبلہ صوفی فیصل ندیم نقشبندی صاحب آپ بھی ہماری تربیت فرما رہے تھے۔ میرے بعد میرے استاد گرامی استاد الحفاظ استاد العلماء حضرت علامہ قاری محمد اشرف نقشبندی مجدی صاحب خلیفہ مزاد آستانہ عالیہ نقشبندیہ مجدیہ، آپ کی حاضری ہے کہ حضرت بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمت اللہ علیہ آپ بہارے شہر سے چلے اور افغانستان کا شہر کابل ہے، وہاں پر پہنچے تو آپ وہاں جب پہنچے نا تو جب یہ حضرت محترم تشریف لاتے مجھے پیغام ملتا اور بھی دوست احباب کو پیغام ملتا نا تو سارے مرید کیا کرتے ہیں زیارت کے لیے آ جاتے کہ حضرت صاحب کی زیارت کے لیے چلتے ہیں۔ اسی طرح حضرت بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمت اللہ علیہ آپ بھی جب کابل پہنچے نا تو کیا کیا کہ آپ کے مریدین آپ کی زیارت کے لیے آ گئے۔ وہاں سے ایک چھوٹی سی بچی گزر رہی ہے۔ بچوں کا کیا کام ہے؟ جب ہجوم دیکھا تو کام بھول جاتے ہیں کہ ہم کس کام آئے ہیں۔ اس بچی نے کہا کہ یہاں پر کیا ہے؟ تو یہ آواز حضرت بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمت اللہ علیہ آپ کے کان میں پڑی۔ آپ بچی کے قریب آئے، فرمایا بیٹی میں ان کا پیر ہوں، یہ میرے مرید ہے۔ بچی نے جو سوال کیا تمام جتنے بھی مریدین ہیں اپنی عقل میں دل میں بٹھا لیجئے، گھر میں زندگی میں کبھی بھی یاد آ جائے تو اپنے حضرت صاحب کو یاد کیجئے، مشکل آسان ہو جائے گی۔ بچی کہنے لگی پیر سے کہتے ہیں حضرت بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمت اللہ علیہ۔ فرمان لگے بیٹی پیر اسے کہتے ہیں مرید جب بھی مشکل میں ہو پیر سر پہ پہنچ جاتے ہیں، مرید جب بھی مشکل میں ہو۔ اور الحمدللہ علی ذالک آج بھی سیالکوٹ کے ہاسپٹل کے اندر ڈاکٹری رپورٹ موجود ہے۔ الحمدللہ میرے رب کائنات نے بیٹا عطا کیا۔ ڈاکٹر میرے پاس آ گیا، کہنے لگا بیٹا پیٹ میں فوت ہو گیا۔ میں نے اپنے پیر و مرشد کو یاد کرتے ہوئے کال بھی کی۔ آپ نے کہا 2 نفل توبہ کے پر جب ڈاکٹر بیٹے کو لے کے میرے پاس آیا، ڈاکٹر میری طرف دیکھ کر کہنے لگا میری ڈاکٹری رپورٹ کیسے غلط ہو گئی؟ مشین کہہ رہی ہے بیٹا پیٹ میں فوت ہو گیا۔ میں کہا ڈاکٹر صاحب ہون تو لے کے جدو دا استاد گرامی نے مرشد دے ہاتھ رکھایا ہے، بندے رب دے نظر کر کے تقدیر بدل دے دے، لکھی ہوئی قلم والی تفسیر بدل دے دے۔ انجلی اچھی کو وہاں سبحان اللہ۔ حضرت بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمت اللہ علیہ بچی نو کہنے لگے پیر جدو مرید مشکل جو ہوئے سر تے آ جاندہ ہے۔ بچی نے کہا بینو بھی بیعت کرو، جڑے بیعت ہون آئے ہو وہ بھی سن لو، جڑے بیعت ہوئے ہو وہ بھی سن لو۔ حضرت بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمت اللہ علیہ آپ نے بیعت کیتا، آپ بخارے واپس آ گئے کابل دے شہر کے اندر۔ بچی کسے بادشاہی محل چے نوکری لگی، مرشد سے دردی نوکری کریے، رب عزت عطا کرتا ہے۔ بچی نوکرہ دی سردار بن گئی۔ ہن بچی دے ہوتے دوسرے نوکرہ حسد کیتا، چوری دا الزام لگا۔ مختصر بات کر رہا ہوں، سزائے موت دا حکم ہو گیا۔ بچی ہن سزائے موت دے تخت وال جا رہی ہے۔ جدو پیر یاد آیا بابا جی نے آکھیا سی مشکل میں نہ وے پیر نو یاد کری، پیر سر تے آ جاوے گا۔
بچی نے حضرت بہاؤدین نقشبند بخاری کو پکاریا، بچی پکار رہی ہے، حضرت بہاؤدین نقشبند بخاری اچھے نہیں آئے، بچی تحت تے پہنچی۔ اس وقت محل دی اوپر والی چھت تو جا کے پھانسی دیتی جاندی سی، نیچے گراج دیتا جاندہ سی۔ اس بچی نے جدوں محل تو نیچے سٹیا، انہیں ایک کو پکار دیتی۔ حضرت بہاؤدین نقشبند بخاری کو فرمان لگی، بابا جے پیر تو آجا میں دیندہ جاندہ کچھ نہیں، میرا کام بڑھ جاتا ہے۔ بچی محل تو نیچے آ رہی، حضرت بہاؤدین نقشبند بخاری آکے بچی نو پکڑیا، زمین تے لے کے آئے، بچی دی آنکھ کھلی، کہنے لگی بابا جی تسی کیویں آ گئے؟ فرمایا بیٹی تو مینار تو تھلے آ سکری، حضرت بہاؤدین بخاری تو آ سکتے ہیں۔